صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير حلق قول فوق النبيين في حلق وفي خلوق فوق النبيين في حلق وفي خلوق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر ہدیۃً تحفۃً ہم سب کی طرف سے عاجزاً مسکیناً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوری نگاہ اور پاک توجہ عطا فرمائے، تاکہ ہمارے من کو تزکیہ، طہارت اور تقوی نصیب ہو جائے، اور ہم زندگی اطاعت رسول میں گزارنے والے بن جائیں، اور اللہ ہم پر رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ڈال دے، اور آخرت میں ہمیں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما دے۔ ان اعلیٰ ترین نیات کے ساتھ اب ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کا مطالعہ اور جائزہ اور قرآن سے تزکیہ لینے جا رہے ہیں۔ اس شکر کے ساتھ آپ میرے ساتھ شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اتنی صحت دی، ہمت دی، طاقت دی، چاہت دی، سماعت دی، بصارت دی، قابلیت دی، اپنی محبت دی۔ دیکھیں اگر سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں اگر اللہ کی محبت اور خشیت نہ ہو نا، تو بندہ کبھی بھی اللہ کی طرف آ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اتنے کرم فرمائے ہیں آپ پر، اور آپ کو دیکھیں اس پر اپنی خشیت و محبت دے کر حفاظت اور عزت سے لا کے اللہ نے آپ کو آج قرآن کے دسترخوان پہ آپ کو بلایا ہے۔ گویا آج آپ اللہ کے مہمان ہیں نا، اللہ آپ کو بلا رہا ہے قرآن سے نور، تزکیہ اور طہارت لینے کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کل پھر دیکھیں جنتوں میں اللہ میزبان ہوگا اور ہم مہمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آج ہم قرآن کے دسترخوان سے نور اور تزکیہ لے کر اپنی اصلاح اور فلاح کے راستے پر چل پڑیں گے نا، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جو اس کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی میزبانی کرے گا، ان کی مہمان نوازی شراب طہور سے کرے گا۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں کہ آج اللہ اپنے نور سے ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے، کل کو وہ شراب طہور سے کرے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ بہت کہتے ہیں نا اعلیٰ طور والا مقام ہے، طور والا مقام ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد کے لیے بلایا ہے، بٹھایا ہے، آج نور دینے کے لیے۔ آج آپ کو اللہ عزت دے رہا ہے، طور پہ بٹھا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کسی کو سارا آنکھوں پہ بٹھانا، اور کل کو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو شراب طہور پلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں استقامت سے چلائے تاکہ ہم شراب طہور تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ تو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 63 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے اقرار لیا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور کو، خذوا، پکڑو ما، جو آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، بقوت، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ دیکھیں یہ جو ہے لعلکم تتقون، یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں، رمضان کے بارے میں بھی فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آیت اس طرح اینڈ جہاں ہوتی ہے نا، تو یہ زندگی کا مقصد اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی اور یعنی تمہاری حیات اور عبادات
دونوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تتقو، کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو آیات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی، کبھی بنی اسرائیل کا قصہ سناتا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا، کبھی کہتے ہیں نا شعیب علیہ السلام کا، اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کی جو اقوام ہیں ان کے قصے ہمیں کیوں سناتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا ہے تم تقوی والے، ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیونکہ دیکھیں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں، اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں، وہ فاسقون تھے، وہ مفسدون تھے، وہ تتقون نہیں تھے۔ اس لیے اللہ ہمیں بار بار جیسے کہتے ہیں نا یاد دہانی کروا رہا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے غضب کا اور اللہ کی کہتے ہیں نا پکڑ کا کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ بار بار کبھی شیطان کا قصہ سناتا ہے کہ اس نے نافرمانی کی تھی، تم نہ کرنا۔ کبھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کے ہمیں قصہ سناتا ہے، لیکن اصل میں اللہ ہمیں نصیحت اور حکمت سے سمجھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں عبرت دلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ یہ آیتیں پڑھ کے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے ہمارا تو کوئی اس سے لینا دینا ہے ہی نہیں، سوائے ثواب کے۔ ایک ثواب ہم نے پکڑا ہوا ہے، اس سے آگے ہم جانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا نرسری کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بس اسی میں خوش رہتے ہیں، بس آ گئے بس بیٹھ کے تھوڑا سا کھیلا اور چلے گئے۔ یہی ہمارا حال ہے، بس قرآن پڑھ لیا بس ثواب لیا اور چلے گئے۔ سوچیں آپ ہماری حالت کیا ہے۔ یعنی عمریں ہماری کیا اتنی ہو گئی ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں 50 سے بھی آگے چلے گئے ہیں، لیکن جو عادتیں اور حرکتیں ہیں ہماری 5 سال سے آگے جا ہی نہیں رہی۔ تو ذہنی طور پر دیکھا جائے نا تو ہم بالکل نادان ہیں۔ میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہی، میں قرآن کے لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں، قرآنی جو ہماری عمر ہے نا اور جو قرآنی ہماری صحت ہے اس کا کوئی حال ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآنی لحاظ سے ہم بہت کمزور اور بالکل نادان لوگ ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ عقل مند تو وہ ہوتے ہیں جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو قرآن سے حق کی نصیحت کی بات سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر غور و فکر کر کے پھر اس کو مان لیتے ہیں، پھر اپنے رب سے سودا کر لیتے ہیں۔ اولو الالباب، اولو الابصار ہوتے ہیں، اولو العلم ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ پھر وہ اولو العزم بن جاتے ہیں، ہمت سے پھر چلتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے حق کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ پھر وہ اولو الایدی، پھر اللہ نے مضبوطی دیتا ہے اور زیادہ استقامت دیتا ہے۔ تو ہم تو یعنی کہ پڑھ کے بس نظر انداز کر دیتے ہیں، نہ اولو الالباب بنے، نہ اولو العلم بنے، نہ اولو الابصار بنے، نہ اولو العزم بنے۔ کیا بنے ہم؟ بتائیں، ابھی آپ نے سوچی ہے یہ بات؟ اس پہ بھی غور کیا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، غور ہم اب دنیا سے نکالیں، غور کو تو قرآن کی طرف لے کے آئے نا۔ سارا غور تو ہم نے دنیا پہ لگایا ہوا ہے، ہر چیز پہ غور، کھانے پہ غور، کپڑوں پہ غور، رہنے پہ غور، آنے جانے پہ غور، دینے دلانے پہ غور۔ یہاں سے غور نکلے گا تو کچھ قرآن کی طرف بچے گا نا، کچھ غور قرآن کی طرف بھی آئے گا۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو نا شفٹ کر لیں، دنیا سے ٹرانسفر کر لیں اپنے آپ کو۔ آج قرآن کی طرف کر لو تاکہ ہم کل کو رحمان کی طرف اور اس کے مہمان جنتوں کی طرف جانے والے بن جائیں۔ اب ہمت اور صحت رہ کتنی گئی ہے بندہ سوچے۔ اب جو رہ گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا، اب جاتے جاتے اپنی بات ہی بنا لو، اپنی آخرت کو بچا لو، اپنا ایمان کما لو، یہ ساری بات ہے اندر کی۔ تو آیت جو ہوتی ہے نا ایک وسیلہ ہوتی ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف جانے کا، ایک ہیلا، ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کے ذریعے، اصل میں آپ کو بتاؤں، اللہ اصل میں ہمیں اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آیت کا دیدار کروایا نا، تو اگر ہم اس آیت سے تزکیہ، طہارت اور نور لیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کل کو ہمیں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ تبھی ہوگا نا جب ہم دیکھیں آیت میں اقرا کے بعد تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، غور و فکر، سوچیں گے، پھر عمل کے بارے میں ہدایت، پھر قرآن سے حکمت اور نصیحت لیں گے۔
پھر اس کا اتباع، اس پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا شروع ہو جائیں، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا شروع ہو جائیں، تاکہ ہم نور والے بن جائیں۔ جتنا ہم دیکھیں قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں گے نا، اتنا ہی اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں میں، قلب میں نور آ رہا ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، جس کے دل میں نور نہیں جاتا نا، وہ بدلتا ہی نہیں ہے ساری زندگی، وہ اپنی حرکات اور عادات کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو جس کے دل کے اندر قرآن، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ سینے کھول دیتا ہے، تو جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ دھیرے 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 بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے پھر اس کا سارا سینہ جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ راز کی باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن شروع سے لے کے الحمد سے لے کر والناس تک، اصل میں اللہ ہمیں اپنی ملاقات اور دیدار کے لیے تیار کر رہا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑو، منافقت، ظلمت، جہالت، غفلت چھوڑو، اور یہ رستہ لے لو مومنین کا، صالحین کا، محسنین کا، مخلصین کا، تاکہ ہوتے 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 تم میرے دیدار کے قابل ہو جاؤ۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، کیا ہم یہ نقطے قرآن سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے شروع میں دیکھیں حمد کی بات کی ہے اور آخر میں دیدار کی بات کی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی اصول و قوانین کے تحت بات کر رہا ہے۔ بظاہر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہا ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رکھو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم عذاب سے محفوظ رہو۔ آپ نے نوٹ کیا، بظاہر دیکھیں اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہے؟ قصہ اور واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی، لیکن اس تناظر میں اللہ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، بین السطور بین الآیات، ہمارے لیے ایک حکیمانہ پیغام ہے اللہ کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو، بات بنی اسرائیل کی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جو قوم تھی، اس قوم پر ایسا وقت بھی آیا تھا، ایسا ان کے ساتھ ہوا تھا، یعنی اللہ جب وہ واقعہ یاد دلا رہا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، دیکھو کہیں تمہارے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش نہ آ جائے۔ تو ان کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ وہ مسلسل اپنے نبی کی گستاخی اور نافرمانی کر رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی بارگاہ سے تورات لا کر دی، تو انہوں نے جب دیکھا نا تورات کے احکامات کو، تو انہوں نے اپنے نبی سے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو تورات پر چلنے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنے رسم و رواج، ہم تو اپنی آسائش اور اپنی کہتے ہیں نا آسائش اور رہائش اور ذبائش نہیں چھوڑ سکتے، ہم تمہارے ساتھ تورات کے مطابق چل کے مجاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے سزا کے طور پہ، وارننگ کے طور پہ نا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ کوہ طور جو پہاڑ ہے، پہاڑ کا ایک حصہ ان کے سروں پر لٹکا دیں، یعنی ان کے سروں کے اوپر پہاڑ ایسے کھڑا ہو گیا کہ جیسے یہ گرنے ہی والا ہے۔ اٹھا کر اپنی جگہ سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ اگر تم نے انکار کیا اس کا، یعنی کہ تورات کا، تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو تمہارے اوپر دے مارے گا۔ لیکن وہ کیفیت کیا تھی؟ وہ تو مجبوری کی تھی نا۔ اب پہاڑ دیکھیں سر پہ کھڑا ہو، ہمارے اوپر بھی جب ہم کہتے ہیں نا مصیبتوں کے پہاڑ ہی آ گئے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی محاورتاً کہتے ہیں، تو جب ہم پہ کوئی مصیبت کا پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹے یا گرے تو ہم تو کہتے ہیں چلو جی فٹافٹ اب یاسین پڑھ لو، دعا کر لو، اب ہم نا
توبہ کر لیتے ہیں وقتی طور پر دیکھیں یہی حال اللہ کہتا ہے مینٹالٹی، ذہنیت اور عادت ان کی بھی تھی، ان کے اوپر بھی جب اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً طور کا پہاڑ جو ہے اس کا ایک حصہ معلق کر دیا اور ساتھ انہیں وارننگ دی، تو پھر انہیں اللہ نے کہا کہ یہ میثاق لے لو، وعدہ مجھ سے لو کہ تم اس تورات کی پیروی کرو گے، یعنی ابھی کے ابھی جسے کہتے ہیں نا ہاتھوں ہاتھ وعدہ دو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اس قوم نے کیا کیا؟ وہ بھی بڑی چلاک اور نافرمان اور مکار لوگ تھے۔ وقتی طور پر جب انہوں نے دیکھا نا پہاڑ ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہے اور اگر ہم نے اب انکار کیا نا تو یہ ہم تو ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم مارے جائیں گے، وہ سارے فٹافٹ سجدے میں گر گئے اور توبہ کرنے لگ گئے اور اقرار کرنے لگ گئے کہ ہم تو اللہ کی اب نافرمانی نہیں کریں گے، اب تو ہم تورات میں جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے جس طرح دیا ہے ہم اس کو مانیں گے اور ہم نبی کی گستاخی بھی نہیں کریں گے، ہم نبی کی پیروی کریں گے۔ لیکن کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ یہی تو بات اللہ سمجھا رہا ہے کہ وقتی طور پر کہتے ہیں نا موقع دیکھ کر، ہم کرتے ہیں کہ نہیں، موقع حالات دیکھ کر اور اپنے وقتی طور پر معاملات دیکھا اب سخت ہو گئے ہیں، معاملہ حالات سخت ہو گئے ہیں تو چلو جی اب ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کی مکاریاں، اس طرح کی چلاکیاں ان قوموں نے بھی کی تھیں اور پھر ذرا ان کا انجام بھی دیکھ لو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وقتی طور پر دیکھیں آنا، آ جانا، بیٹھ جانا اور پھر نافرمانی کرنا، یہ اس سے بھی بڑا اللہ کو غضبناک کرنے والی بات ہے۔ تو نافرمانی اور پھر دیکھیں یہ جو میثاق ہوتا ہے نا، میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانے لگی ہوں، میثاقکم، اور ایک اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے عہدکم، ایک عہد ہوتا ہے، ایک میثاق ہوتا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 27 میں اسی سورت بقرہ کی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کہتا ہے جو تم نے اللہ کو عہد دیا ہے نا، وہاں اللہ نے کہا ہے عہد دیا ہے نا اس عہد کو پورا کرو۔ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ میثاق اور عہد کا فرق میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 27 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ زینہ ینقضون عہد اللہ، جو تم نے اللہ کو عہد دیا ہے نا، اللہ کہتا ہے اس عہد کو پورا کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ اگر تم نے اللہ کا عہد پورا نہ کیا تو تم خسارے والے ہوگے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آیت نمبر 40 میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے اللہ کو عہد دیا ہے نا، یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ بات کر رہا ہے کہ وہ جو عہد ہے نا وہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے جو مجھے عہد دیا ہے نا، دیکھیں ہم سب اللہ کو عہد دے کر آئے ہوئے ہیں، الستُ بربکم، جب اللہ نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں تو ہم سب نے کہا تھا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم اللہ کو عہد دے کر آئے ہوئے ہیں نا، لیکن دنیا میں آ کر ہم بھی یہ عہد بھول گئے۔ وہ کون سا تھا؟ لا الہ، ہم نے کہا تھا ہم کوئی دنیا میں الہ نہیں بنائیں گے الا اللہ، صرف اللہ کو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور محمد رسول اللہ کی پیروی کریں گے۔ ہمارے پاس بھی عہد ہے اور جو بھی نبی آتا ہے وہ اسی عہد کو یاد دلاتا ہے، یعنی اسی کو کہتے ہیں نا دوبارہ سے یقین دہانی، تو اقرار کرواتا ہے نبی آ کے، پھر اس کا میثاق کو، اس عہد کا پھر میثاق کرواتا ہے، یعنی اسی عہد کو وہ نبی یاد دلاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم دنیا میں دیکھو آئے تو ہم غفلت اور جہالت کا شکار ہو گئے، دنیا کی زینتیں، رونقیں، خواہشیں دیکھ کر ہم اللہ کو دیا ہوا عہد بھول گئے۔ تو پھر اللہ بار بار وہ یاد دلاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر صراط المستقیم اللہ یاد دلاتا ہے، وہ میثاق، وہ اقرار قائم رکھو، اس پر قائم رہو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عہد دیا تھا تورات کی صورت میں،
نبی کی صورت میں نبی کو بھی کلمہ دیا تھا، کلیم اللہ بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، تو ان کا بھی ایک کلمہ تھا، ایک عہد تھا، ان کو اللہ نے تورات دی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے اللہ عہد دیتا ہے نبی کی صورت میں، کلام کی صورت میں اور کلمے کی صورت میں۔ تو جب ہم اس عہد کو پورا نہیں کرتے تو پھر اللہ میثاق لیتا ہے۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ کسی کو یاد دہانی کروانی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا کہ وہ میثاق لیا۔ یہ فرق آپ نوٹ کریں ذرا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا میں کیا بتا رہی ہوں؟ یہاں پر میثاق کی بات ہو رہی ہے، عہد کی بات نہیں ہو رہی۔ عہد تو آلریڈی نبی کی صورت میں ان کے پاس تھا، کلام کی صورت میں پاس تھا، کلمے کی صورت میں پاس تھا، جس کی وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے میثاق کے لیے طور کو ان کے سروں پر اٹھا کھڑا کیا کہ اب بھی اگر تم نے نہ مانا تو پھر یہ طور تم پر گرا دیا جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو قوم تھی، آیتوں کے، احکاموں کے، پیغاموں کے، دعووں کے، وعدوں کے باوجود وہ قوم عہد شکن تھی۔ تو جو قوم عہد شکن ہوتی ہے وہ نافرمان ہوتی ہے، اور جو میثاق کر کے مکر جائے وہ پھر فاسقین اور مجرمین ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عہد اور میثاق، ہم نے بھی عہد بھی بلایا ہوا ہے اور میثاق بھی بلایا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے کا عہد دیا، وعدہ دیا، اور پھر نبی کے ذریعے وہ وعدہ یاد دلایا، میثاق یاد دلایا، اس نبی کی اطاعت کرو، وہ جو عہد دیا ہے نا وہ پورا کرو۔ اور ہم بھی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنے دعوے دیے ہیں وعدے بخششوں کے، نعمتوں کے، رحمتوں کے، اس کے باوجود نہ ہمیں عہد کی پرواہ ہے، نہ ہمیں میثاق کی پرواہ ہے۔ ہم اپنی راحتوں میں، زینتوں میں، رونقوں میں، خوشیوں میں، آسائشوں میں گم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم اپنی راحتوں اور خواہشوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور تورات پر عمل نہیں کرنا چاہتی تھی، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم کلمے پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم رسول کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، قرآن کا اتباع نہیں کرنا چاہتے۔ وقتی طور پر جب تکلیف آتی ہے تو ہم دعائیں کرتے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب سر پہ مصیبت کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس سے تزکیہ طہارت اور تقویٰ نہیں لیتے، مجاہدہ نہیں کرتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ جب ان کے سروں کے اوپر طور تھا، پہاڑ کھڑا، تو وہ توبہ کرنے لگ گئے، سجدے میں گر گئے، گڑ گڑانے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا حکم دیا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پوائنٹ یہ ہے اللہ موقع دیتا ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لیتا ہے، ہمیں راہ راست پہ آنے کا موقع دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، پھر ہمت دیتا ہے، پھر صحت دیتا ہے۔ جیسے آپ بھی دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما کر، ظلمتیں، جہالتیں، غفلتیں، لغزشیں اللہ نے درگزر فرما کر ہمیں پھر سے اللہ نے دیکھے ہمت، صحت، طاقت دے کر ہمیں قرآن کی طرف بلایا ہے، بٹھایا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جو کچھ اس تورات میں ہے نا، اس تورات میں جو تمہارے لیے احکامات ہیں، جو پیغامات ہیں، جو اللہ کے ارشادات ہیں اور حدود اور قوانین اور اصول و ضوابط ہے نا، اللہ کہتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے اس پر جم جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حدود میں زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو
اور اللہ کے پیغامات کو سنو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ آپ کو لنک سمجھ آ رہا ہے؟ لنک، یہی حکم دیکھیں ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے کہ اس قرآن سے تزکیہ، طہارت، تقوی حاصل کرو، صراط المستقیم کے راستے پر چلو اور نبی کی اطاعت کرو اور قرآن کی پیروی کرو۔ حضو ما آتیناکم، پکڑ لو اس قرآن کو مضبوطی سے۔ مطلب یہ نہیں کہ میں قرآن کو پکڑ لوں زور سے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں، حدود، اصول و ضوابط، قوانین، اپنی جو شرائط سمجھائی ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ مسلمین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین، مخلصین کا رستہ لیں، مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ جب اس راستے پر چلیں، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں، ہم ذرا ذرا سی بات پہ ہم نہ گھبرائیں، نہ ڈولیں، نہ پیچھے ہٹیں، نہ رستہ بدلیں۔ بقوہ، بقوہ، دیکھیں یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قوت کے ساتھ پھر جمے رہو، کیونکہ حق کے راستے پر دیکھیں زندگی میں بھی اور حق کے راستے پر بھی آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آزمائشیں آئیں گی، جان کی، مال کی، اولاد کی، خوف کی، بھوک کی، یہ ساری آزمائشیں زندگی میں تمہارے آتی رہیں گی، لیکن کیا ہم نے حق کے راستے پر تجاہدوا فی سبیل اللہ بقوت، مضبوطی سے چلتے رہنا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ ہمیں اس بات کا شعور ہے؟ اکثر لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں، میں کہتے ہوئے سنتی ہوں میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب میرے حالات ٹھیک ہوں گے نا تو میں تب آؤں گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں حالات تو کبھی ٹھیک ہونے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے آزمائشیں تم پر ہر وقت رہیں گی۔ کبھی بھوک کی مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تمہیں چاہیے ہوگی وہ نہیں ملے گی، حاجت ہوگی پوری نہیں ہوگی۔ اب میں بیٹھ جاؤں شرط لگا کے، جب تک میری یہ حاجت نہیں نا پوری ہوتی، جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں جب میں حج کر کے آؤں گی نا، حج کر کے آؤں گی تو پھر میں کلاس میں آ کے بیٹھوں گی، اے میرا بچہ بڑا ہو لے نا ذرا پھر میں کلاس میں آؤں گی۔ اللہ کے ساتھ ہم شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حجت بازی۔ یہ پہلی قومیں بھی کیا کرتی تھیں، جب تک ہمیں فرشتے نظر نہیں آئیں گے نا تب تک ہم نے اللہ کے راستے پہ آنا نہیں ہے۔ تو حالات میں آپ کو بتا رہی تھی، جو لوگ حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں نا وہ بہت بڑے شیطان کے دھوکے میں اور نفس کے مکر میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، اور دکھ کی بات یہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بلیو می، جس کو بھی کہو نا وہ اپنے حالات بتانے لگ جائے گا، اپنے ماضی کے واقعات۔ آپ کو نہیں پتا میرے نا واقعات بہت عجیب میرے ساتھ ہوئے ہیں نا، میرے حالات بڑے خراب رہے ہیں، اس لیے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، مجھے نا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ حالات، واقعات، جذبات، خواہشات، مفادات، یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں جو من کے غافل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پردوں میں شیطان کے مکروں میں جکڑے ہوئے لوگ اپنے حالات کا قصہ سنانے، فسانہ غم شروع کر دیتے ہیں، اپنی الف لیلہ کی کہانی سنانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی تو غفلت ہے جس میں شیطان ہمیں پکڑ کے رکھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے جب تیرے حالات اچھے ہوں گے نا تب جانا، جب نہ گرمی ہو نہ سردی ہو نہ بارش ہو، بس موسم اچھا ہو، دھوپ نکلی ہو تب جانا۔ تو یہ تو مجاہدہ پھر نہیں ہوتا نا، یہ تو من موجی ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میرے راستے میں تجاہدو فی سبیل اللہ کرو، من موجی تن آسانی چھوڑو۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا اول تو کہ اللہ کے راستے میں جانا کیسے ہے۔ ہم کہتے ہیں جب میرے حالات میرے موافق ہوں گے تو میں تب جاؤں گی، یعنی ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا کیسے ہے، آداب کا نہیں پتا، ترتیب کا نہیں پتا، اصول و ضوابط کا نہیں پتا، اللہ کے قوانین اور شرائط کا نہیں پتا، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کو ہم اپنی شرائط کا پابند کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر ہمیں کبھی بھی قرآن سے تزکیہ، طہارت اور ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی، ہم حالات اچھے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو آپ کو پتہ ہے سردی کے بعد گرمی، گرمی کے بعد سردی، سردی کے بعد خزاں، بہار، اس طرح تو ہوتا ہی رہے گا کچھ نہ کچھ، اونچ نیچ۔ آپ سمجھ رہے ہو، کبھی میری طبیعت خراب ہے، کبھی گھر کے حالات، اور اللہ کہہ رہا ہے جان مال
اور کی آزمائشیں تمہارے اوپر آتی ہی رہیں گی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے حالات کا کبھی بھی انتظار نہ کرنا، بلکہ میری آیات کی طرف دوڑنے والے، تزکیہ لینے والے، طہارت لینے والے، بلکہ جب حالات خراب ہوں گے نا اور آپ تب اللہ کی طرف دوڑو گے تو زیادہ جلدی مل جائے گا۔ ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں ہے، اسی لیے تو شیطان ہمیں پکڑ کے رکھتا ہے۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو نا اور اللہ کی طرف آتے ہو تو اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی طرف اور زیادہ پیار سے آتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہونے کے باوجود میری طرف دوڑ رہا ہے۔ اللہ کو اس بندے پر اور زیادہ پیار آتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جب تک میرے حالات نہ ٹھیک ہوئے میں نے جانا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھو جب آپ اللہ کے راستے میں جاؤ گے، اولو الالباب بنو گے، پھر اولو العلم بنو گے، پھر اولو الابصار بنو گے، پھر اولو العزم بنو گے، پھر اولو الایدی بقوہ، یہ ہے بقوہ جو اللہ یہاں کہہ رہا ہے، قوت کے ساتھ چلو۔ یعنی اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے راستے میں چلو گے نا تو میں تمہیں عقل بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، تمہارے سینہ بھی کھولوں گا اور تمہارے اندر ہمت بھی پیدا کر دوں گا بقوہ، اور تمہیں استقامت بھی دوں گا۔ تم چلو تو صحیح۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا سمجھا رہا ہے، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، یاد رکھو، یعنی جو کچھ تم سیکھ رہے ہو نا، جو کچھ تم سیکھتے ہو اس کو سمجھو اور اس کو یاد بھی رکھو، یعنی زندگی میں اپلائی بھی کرو۔ جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم وہی روایتی اور رسمی اور نفسی اور دنیاوی ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ میری اولاد کی کیا مرضی ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے جو میری اولاد کی مرضی ہے، میں نے تو وہی کرنا ہے جو میری اولاد کہے گی۔ نہیں، یہی تو بات ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد رکھو جو تم نے سیکھا ہے کہ میں نے تزکیہ، میں نے طہارت، میں نے تقویٰ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، میں نے صراط المستقیم پر چلنا ہے، اس کو یاد رکھو۔ وَاذْكُرُوا، پھر دوبارہ نہ غفلت میں چلے جانا، پھر دوبارہ نہ اپنے اولاد کے پیچھے لگ کے تو جہالت کا شکار ہو جانا، پھر دوبارہ نہ ظلمت میں چلے جانا، پھر دوبارہ نہ وہ فاسقین کی روش اپنا لینا۔ وَاذْكُرُوا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد بھی ایسا کرو کہ ذکراً کثیرا، قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرو، قدم قدم پہ اپنے رب کو راضی کرو، ہر قدم رضائے خدا اتباع مصطفیٰ میں اٹھاؤ، یہ ہے وَاذْكُرُوا، اس کو یاد رکھو۔ جو بھی کام کرو تم سنت اور شریعت اور طریقت اور اطاعت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور پیروی مصطفیٰ میں کرو۔ وَاذْكُرُوا، اس کا ذکر کرو ہر قدم پہ جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ بھی ہر قدم ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا، تم بھی جو بھی کام کرو نا میرے محبوب کی سنت، شریعت اور اطاعت میں کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب تم ایسا کرو گے، کیا پہلے تو ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے تھام لو قرآن کو، اور پھر وَاذْكُرُوا، اور جب قرآن پر عمل کرنا ہو تو پیروی مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ میں کرو۔ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اسوہ مصطفیٰ رکھو۔ ما فیہ لعلکم تتقون، جب تم ایسا کرو گے نا تو پھر تم بن جاؤ گے تتقون، تقوی والے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی ہے؟ تقوی والے تم تب بنو گے جب تم ہر قدم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں اٹھاؤ گے نا، من پاک اور نیت صاف کے ساتھ اٹھاؤ گے نا، پھر تم تتقون، تقوی والے بن جاؤ گے۔ اور جب تم تقوی والے بنو گے نا تو پھر قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کا رستہ کھول دیتا ہے کن کے لیے؟ جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، جنتیں سجا رہا ہوں، کن کے لیے؟ جو تقوی والے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی ہے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مطلب نماز اور قرآن والے ہیں،
اللہ کہتا ہے نہیں، تقوی والے بنو۔ اللہ کو جو ہم سے مطلوب ہے، جو اللہ کا مقصود ہے، جو اللہ کو حاصل ہے، مطلوب ہے، وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے حدود اللہ۔ میں جو بھی کام کروں نا، جو بھی کام میں زندگی میں کروں، میں سنت سے شروع کروں، اور پھر شریعت مصطفیٰ، اور پھر طریقہ مصطفیٰ، اور پھر وہ کام اطاعت مصطفیٰ، اور پھر وہ کام میں یعنی تقوی سے، یہ ہوتا ہے تقوی۔ تقوی سے میں اس کام کو all the way لے کے جاؤں، کہاں تک؟ سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، اس کام کو میں اتقا، بچا کے، تقوی کے راستے پر چلا کے میں اس کو اطاعت مصطفیٰ تک لے کے جاؤں۔ تتقون کا میں آپ کو مطلب سمجھا رہی ہوں۔ تتقون کا مطلب ہوتا ہے ہر کام میں اتقا، ہر کام میں بچا کے، نفس اور شیطان سے بچا کے میں ہر کام اتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، محبت میں، سنت میں، شریعت میں اور اتباع میں کروں، دنیا اور نفس سے بچا کے رکھوں۔ یہ ہے تقوی۔ دنیا، نفس، ریاکاری اور تکبر سے ہر کام میں بچا کے کروں، سنت اور شریعت اور طریقت اور اطاعت مصطفیٰ میں کروں۔ یہ ہوتا ہے تقوی۔ اللہ کو ہم سے چاہیے تقوی، اتنا اللہ کو چاہیے تقوی کہ اللہ کہتا ہے کہ تقوی کا لباس ہی پہن لو۔ اتنا اللہ کو تقوی پسند ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ کو اتنی پسند ہو، یعنی کوئی رنگ آپ کو اتنا پسند ہو، آپ کو مجھے یہ رنگ پسند ہے، پھر آپ کو اس رنگ کا لباس ہی پہن لو۔ یہ وہ بات ہے، اللہ کو تقوی اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتا ہے بہترین لباس ہی تقوی ہے۔ جو جنتیں میں سجا رہا ہوں وہ تقوی والوں کے لیے ہے، جن کے میں ساتھ ہوں، ان اللہ مع المتقین۔ تقوی سے اللہ کہتا ہے میرا ساتھ، میری صحبت شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے مومنین اور پھر صالحین، یعنی اللہ تعالیٰ کی صحبت تقوی والوں سے شروع ہو کر پھر مومنین کے ساتھ اللہ کی مدد، اور پھر آگے محسنین کو اللہ بشارتیں سنا رہا ہے، پھر آگے مخلصین کو اللہ تعالیٰ درجات اور مقامات۔ لیکن اللہ کا ساتھ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تقوی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تقوی سے اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ دیتا ہے، ہماری کہتے ہیں نا طہارت کا انتظام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ عطا فرماتا ہے، تقوی عطا فرماتا ہے، مسلمین اور متقین ہم بنتے ہیں، پھر آگے مومنین اور محسنین اور صالحین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا اس آیت میں؟ بنی اسرائیل کے مثال سے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ جس طرح ان پر میں نے طور کو کھڑا کر دیا تھا، پہاڑ کو ان کے سر پہ، تو وقتی طور پر وہ سجدے میں گر گئے تھے، توبہ کرنے لگ گئے تھے، اور اس وقت پھر میں نے انہیں یہ وعدہ دوبارہ میثاق یاد دلایا تھا، خذو کہ پکڑ لو، ما آتیناکم جو کچھ تمہیں اس تورات میں دیا جا رہا ہے، اور اس کو یاد رکھو، اس کو سیکھو، سمجھو، اور وعظ کرو، اور پھر اس پر عمل بھی کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ حکم ان کے لیے بھی تھا اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے سروں پر جب مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، ایک کے بعد ایک مصیبت آئے، ایک کے بعد ایک آزمائش آئے، ہمیں ایسے لگے کہ میرے سر پہ تو مصیبتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے ہیں، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن سے تزکیہ، طہارت اور نور لینا چاہیے،
قرآن کے راستے پر چلنا چاہیے، بقوت مضبوطی کے ساتھ چلنا چاہیے، اور وَاذْكَرُوا اور اس قرآن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہو۔ اللہ کہتا ہے جب تم اس راستے پر چلو گے مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تو پھر تم تقوی والے بن جاؤ گے، یعنی وہ جو مصیبت اور مشکل ہم پر آئی تھی وہ اصل میں ہمارے لیے باعث رحمت ہو گئی۔ آپ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، ہر آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ زحمت نہیں ہوتی۔ کچھ آزمائشیں ہم پر اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ظاہری جو شکل ہوتی ہے، کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ہماری زندگی میں ایسی آ جاتی ہے جو ہماری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس اب میں نے دنیا کے پیچھے نہیں دوڑنا، دنیا کے پیچھے چل کے کچھ نہیں ملے گا، اب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے اسلام کے راستے قرآن کی طرف چلنا ہے، تو وہ مشکل، وہ مصیبت ہمارے لیے باعث رحمت بن گئی۔ ہمارا وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ڈکا لگا ہوا تھا، جو بندش تھی، وہ اس مصیبت کی وجہ سے وہ بندش کھل گئی، ہمارا سینہ بھی کھل گیا، اور ہم اللہ کا راستہ ہمیں نظر آنے لگا، ہماری آنکھیں کھل گئیں جسے کہتے ہیں نا۔ آج کوئی مصیبت، آزمائش، تکلیف آئے اور ہماری آنکھیں کھل جائیں نا تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جب جہنم اور عذاب دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ اللہ دنیا میں ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف دے کر، بیماری دے کر، پریشانی دے کر، درد دے کر، مرض دے کر اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے اٹھا دے، جگا دے، تو یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے کہتے ہیں نا دروازہ جب آپ نوک کرتے ہو نہیں کھلتا، پھر دروازہ توڑنا پڑتا ہے، اور اگر اللہ نے دروازہ توڑ کے ہمارا سینہ کھول دیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا نور اور تقوی اور تزکیہ اور طہارت اندر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کو ہم سے محبت تھی کہ اللہ نے ہماری زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمارا ایمان بچانے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر کوئی ایسا درد رکھ دیا، کوئی ایسی آزمائش رکھ دی جس سے ہمارا دل ٹوٹا اور ہمارے غفلت کے پردے ہٹے اور ہم اللہ کی طرف، ہماری آنکھیں کھل گئیں جسے کہتے ہیں نا ہوش آ گیا، اور اللہ نے ہمیں جگا دیا، ہمیں قرآن کی طرف بلا لیا، اور ہمیں نبی کی راستے میں مجاہدہ کرنے والا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا تقوی کا سفر زاد راہ شروع کروا دی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس سفر میں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت عطا فرمائے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کم از کم تقوی والے یعنی ایمان بچا کر اور تقوی کا زاد راہ لے کر دنیا سے جائیں، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ نے جو وعدے دیے ہوئے ہیں متقیوں کو کہ میں جنتیں سجا رہا ہوں، ہم اللہ کے وعدوں کو ویسا ہی پالیں جیسا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین۔